اللہ 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 اللہ۔ یہ بہت مبارک راتیں چل رہی ہیں جس کی تلاش میں ہم لوگ جاگتے ہیں اور دور دور سے آ کر کے جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو ان راتوں کی قدر کرتے ہیں۔ آج 25ویں شب ہے، خدا کرے کہ یہی ہمارے لیے شب قدر ثابت ہو۔ باقی طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام جو لوگ کر رہے ہیں، یہ تو پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شب قدر کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی استغفار پڑھتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی تہجد پڑھتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے۔ یہ مبارک ایام ہیں، جتنا زیادہ عبادت کا اہتمام کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آج کی مجلس میں صلاۃ التسبیح کے تعلق سے آپ حضرات کو عرض کیے دیتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ سنن ابو داؤد سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب، معتبر حدیث کی کتاب ہے، اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا میں ایک ہدیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش نہ کروں؟ یعنی کتنے الفاظ آپ لائے ہیں اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، جتلانے کے لیے۔ کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ کتنے فائدے؟ 10 فائدے حاصل۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا کھلم کھلا کیے ہوئے، تمام ہی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس عمل کی برکت سے جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے والے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ صلاۃ التسبیح کا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا۔
وہ فرمایا کہ جب آپ پہلی رکعت یعنی 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کریں گے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے، قیام کی حالت یعنی کھڑے ہونے کی حالت، رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں گے۔ کتنا بھائی؟ 15 مرتبہ۔ پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات یعنی رکوع میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں گے، پھر رکوع سے اٹھ کر قومے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں گے۔ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ قومہ بولتے ہیں۔ پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں۔ چاروں رکعات اسی طرح پڑھیں گے اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ ہوں گے۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ دھیان توجہ سے سنیے گا، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنا بڑا نفع آپ نے حدیث شریف سنی، شروع میں بتلا دیا، اگلے پچھلے پرانے نئے چھپ کر کیے ہوئے یا کھلم کھلا کیے ہوئے، ارے بھائی اور کیا چاہیے امتیوں کو؟ تو اتنی بڑی جو ہے بڑی نماز، اتنی قیمتی نماز اگر ہم روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے، ہر مہینے نہیں پڑھ سکتے، سال میں نہیں پڑھ سکتے، تو 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ سکتے ہیں زندگی۔ اور اگر ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں، بہت لوگ تو وہ ہیں جو روزہ نہیں پڑھتے ہیں، اور بہت لوگ وہ ہیں جو اس مجلس میں ہیں کہ ان کا ہفتے میں چھوٹتا ہی نہیں۔ اتنی قیمتی نماز ہے، اس کے لیے
ہم اہتمام کریں اور اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے نیت باندھی اور اس کے بعد جس ثنا پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد 15 مرتبہ پہلے آپ یہ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جو دونوں سجدوں کے بعد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں 10 بار، وہ آپ کو نہیں پڑھنی پڑے گی، دوسرے سجدے کے بعد آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔